بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 23 اگست ہفتے کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ ہے۔ اہم خبریں اس میں سب اچھا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں ہے، بہت سارے معاملات ہیں، بڑی بریکنگ خبریں بھی ہیں بیچ میں۔ اسٹیبلشمنٹ کو پہلے تو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، آج فیلڈ مارشل کا جو امریکہ میں رائٹ ہینڈ تھا عہدے سے برطرف کر دیا گیا، اور ٹرمپ کا جو سرپرائز ایشیا کے لیے ٹرمپ کا خصوصی ایلچی جو آیا ہے وہ بڑا خطرناک مانا لگا ہے۔ جنیوا میں بھی آج آوازیں ہیں، ایک ہی چھت تلے خواتین کے تحفظ کے لیے بڑی کانفرنس ہے، 30 حکومتوں کے دستخط ہیں اس میں، اور اس کے ساتھ جمائمہ خان نے بھی اپنا وزن ابھی گرفتاریوں میں ڈالا۔ اور امریکہ میں جو وہاں سینیٹر ہیں ایکٹیو ہوئے ہیں عمران خان کے حوالے سے، پاکستان میں جو انسانی حقوق کے حوالے سے خلاف ورزیاں ہیں اس پر خطوط لکھنے کا سلسلہ، وہاں ایک دفعہ پھر لابنگ شروع ہوئی ہے۔ اور خان کے بھانجوں کے خوف سے سیکیورٹی ذرائع نے جو بیانیہ بنایا، سوشل میڈیا پر 9 مئی کی جھوٹی ویڈیوز پکڑی گئیں، بیانیہ اڑ گیا۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت وزیر داخلہ کے ساتھ معاملات کیا ہیں؟ ضمنی انتخابات میں بھی تحریک انصاف کے خلاف لڑنے کے لیے چالس چور اور ظاہر ہے وہ زرداری صاحب اور اکٹھے ہو گئے سارے۔ تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کو نائل کرنے کا سلسلہ بھی تیز ہو رہا ہے، اور اسحاق ڈار نے آج بنگلہ دیش میں 9 مئی تسلیم کر لیا۔ حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے ساتھ ملاقات 9 مئی کو جائز قرار۔ اور بھارت نے ٹرمپ کو جو اپنی ریڈ لائن بنائی، مزید اس میں امریکہ کی ثالثی قبول کرنے سے انکار کیا۔ ڈی جے ایس پی آر کی عزت بچانے کے لیے مفتی منیب الرحمان کو چھوڑا گیا۔ فرعون کی طرز پر مصر میں بھی وہاں جنرل عبدالفتاح السیسی ایک نئی سلطنت بنا رہا ہے، اور وینزویلا کا صدر ٹرمپ کے خلاف ڈٹ گیا، 45 لاکھ فوج کی بات کر دی۔ تفصیل سے خبروں کی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کو جھٹکا لگا ہے، یہ پینٹاگون کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز، اسے عہدے سے ہٹایا گیا۔ اور بظاہر کمزور انٹیلیجنس کی بنیاد پہ یہ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے، اس کا کام کیا ہے کہ یہ پاکستان کے، آپ کو پتہ ہے، جوہری ہتھیار ہیں، میزائل پروگرام ہے، یورینیم ہے، کمانڈ کنٹرول سسٹم ہے، اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ ان کا یہ بنیادی ہدف یہ ہے، یعنی جو نئے ہتھیار پاکستان نے خریدنے ہو، جنگی مشقیں کرنی ہو، ڈرونز کرنے ہو، یہ سارا اس کے معاملات، اور سب سے بڑھ کر دہشت گردی، عسکریت پسندی پر جو کالعدم تنظیمیں ان کی سرگرمیوں پر ڈاٹا اکٹھا کر کے دیتے ہیں۔ اور ان کا جو آپ کو پتہ ہے، جس طرح چین کے حوالے سے سی پیک گوادر پورٹ، یا چین کا جو فوجی اثر اس کی رپورٹ اکٹھی کرتے ہیں، ایران کے حوالے سے بھی یہی معاملات ہیں۔ اور یہ بڑی انتہائی اہم پوسٹ تھی، اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھی، یہ مائیکل کیرالا کے ساتھ ان کی بھی بڑی کوارڈینیشن تھی۔ اب ان کی پچھلے دنوں ایک رپورٹ لیک ہوئی جس میں ایران پر جو حملے امریکہ نے کیے اور ایٹمی پروگرام کو نقصان نہیں پہنچا، یہ رپورٹ انہوں نے جاری کی تھی، جس کے بدلے میں ظاہر انہیں بظاہر ہٹایا گیا، لیکن اصل معاملہ جو پاکستان کے حوالے سے جڑی ہوئی خبریں ان کے پاس پہنچی تھی وہ درست ثابت نہیں ہو رہی۔ ٹرمپ کو دھوکہ دیا گیا، وزیر دفاع نے آری سے فارغ کر دیا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت نقصان ہے۔ مائیکل کیرالا آگے ہی جا چکا ہے، اب یہ دوسرا بڑا مین بندہ اڑا دیا انہوں نے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ کتنی لابنگ کر کے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ جڑا جائے، اب وہ ان کے سامنے جھوٹ کھلتا جا رہا ہے کہ کر کے۔ دوسرا، سرجیو گور نام کا امریکہ کا نیا سفیر جو بھارت میں، جو جنوبی ایشیا کا خصوصی نمائندہ بھی ہوگا، وہ لگایا جا رہا ہے، اور اس میں ریجن کے طور پہ پاکستان بنگلہ دیش کو بھی شامل کیا ہے ٹرمپ نے، یعنی پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا کو ایک ریجن کے طور پہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بندہ جو ہے یہ بڑا سخت مخالف ہے اسٹیبلشمنٹ کا، خصوصی نمائندہ بھارت سے زیادہ قریب بھی ہے، اور اس کی بھی حالیہ دنوں میں بھارتی بزنس مین مکیش امبانی کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات بھی نظر آئے۔ پاکستان کے اب جو سفارتی معاملات اس میں آپ کو پتہ ہے بھارت کے ساتھ جو اس وقت ہندوستان کا پیچا پڑا ہوا ہے، جس میں چین نے اس پورے خطے میں کھیل کھیلا ہوا ہے، روس، بنگلہ دیش، افغانستان اور پاکستان کو ایک ساتھ جوڑ کے شنگھائی کارپوریشن، سارا میں آپ کو پچھلے ویلاگز میں بتا چکا ہوں جو سنتے ہیں۔ اب بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات بڑھنے سے امریکہ کو بہت بڑی تشویش ہے، کیونکہ چین نے بڑے طریقے سے امریکہ کو اس خطے سے ہی نکال دیا۔ اب اس کے اثرات ظاہر ہے پاکستان کے معاملات میں براہ راست ہوں گے، اور وہ ایکسٹینشن سے جڑے ہوئے سارے۔ اب وہاں پہ آپ کو میں ایک بڑا آگے چل کے تجزیہ بتاؤں گا کہ یہ بین الاقوامی حمایت جس کا میں نے ذکر کیا، یہ نیچے کے لوگوں کو تھپکیاں آپ کیوں دے رہے ہیں معاملات بدلنے کے لیے۔ لیکن پہلے شوکت خانم کے خاندان پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، خان کے خاندان کی وہ عورتیں جو پاکستانیوں نے کبھی دیکھی نہیں تھیں، آج عدالتوں میں نظر آ رہی ہیں۔ وہ نوجوان جو کبھی آپ کو پتہ بھی نہیں تھے، خان کے رشتہ دار، ہتھکڑیوں میں اس کے بھانجے نظر آ رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ شاہریز کے والد پاک فوج میں ونگ کمانڈر بھی رہ چکے ہیں۔ اب عمران خان کے بھانجے کو آج جس طرح عدالت میں پیش کیا گیا دہشت گرد بنا کے، یہ بدکردار جج جس کی آنکھوں میں کوئی بڑا ہی خاص قسم کا بال ہے، یقین کریں، اس نے میڈیا کے نمائندوں کو آج نکال دیا۔ یہ بال جس کی آنکھوں میں جج غضنفر گل کی میں بات کروں، یہ اپنے عملے کے سامنے خان کو گالیاں بھی دیتا رہا ماضی میں، اسے لگایا اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں بال ہے۔ کس جانور کو آپ کو پتہ ہے؟ اس کی وجہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس نے شاہریز خان کا ریمانڈ دیا پہلے، جو بنتا ہی نہیں تھا۔ یہ 750 کلومیٹر دور چترال میں، اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر، سٹیمپ موبائل ڈاٹا کہ یہ لاہور میں تھا ہی نہیں، چترال میں تھا، اور جج کہہ رہا ہے نہیں یہ 9 مئی کو یہاں موجود تھا۔ لاہور میں جلسے کی جو ان کی 9 مئی کی ویڈیوز انہوں نے لگا دی، کہنا جلسے کی کہ علیمہ خان کے ساتھ اس پہ احتجاج کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی 9 مئی تھا یہ۔ حالانکہ صحافیوں کی ویڈیو کلپ سامنے میڈیا پہ بھرمار لگی ہوئی ہے، جس میں علیمہ خان اور شاہریز خان یہ جو ہے وہ جلسے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جس طرح جج کو یہ انٹرنیشنل ایتھلیٹ نظر نہیں آیا،
اس طرح اس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ نظر آئیں، موبائل ڈاٹا نظر نہیں آیا، اس طرح جج کو جلسے میں یہ شرکت کرتا بھی نظر نہیں آیا، اسی لیے میں نے کہا آنکھوں میں بال ہے۔ اب یہ گرفتاری کے بعد کل دیکھیں پورا میڈیا ثابت نہیں کر سکتا کہ شہریز خان 9 مئی کے کسی معاملے میں ملوث ہے، پھر انہوں نے میدان میں اپنے عسکری ذرائع چھوڑ دیے، سما، ARY، PTV، دنیا نیوز، بریگیڈیئر وہ ریٹائرڈ علاؤدین خلجی کی ودنیا نام ہے، وہ بھی کہ ریاست پہ جو حملہ کرے گا احتساب سے نہیں بچے گا، کیونکہ عمران خان پر ان کا بیانیہ پٹ چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے، کوئی کیس ثابت نہیں خان پر کر سکے۔ انہوں نے عمران خان کا پولی گرافک اور فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کروانے کی کوشش کی کہ ہم یہ بیانیہ بنا لیں کہ عمران خان جھوٹ بولا، ایک دفعہ یہ بنا، وہ ناکام ہو گئی۔ اب یہ فوٹو گرامیٹک اور پولی گرامک ٹیسٹ جو ہے وہ شہریز خان کا کروانا چاہتا تھا کہ ایک الزام لگا دے کہ دیکھیں جی ہم نے تو ٹیسٹ کروایا ہے، اس میں یہ جھوٹ ثابت ہوا۔ رپورٹ ظاہر ان کے ہاتھ میں جو مرضی لکھ دیں، اپنے والدین کے نام لکھ دیں اس میں بے شک، یعنی لیکن وہ خیر ہم وہ بھی تباہ کر دیں گے۔ شیر شاہ کا جو ریمانڈ انہوں نے لیا بھی، ویڈیو جج کو دکھائی کہ یہ حسان نیازی کے ساتھ کھڑا ہوا، حالانکہ حسان نیازی کی اس ویڈیو میں بہت سے لوگ ایسے کھڑے ہیں جو تحریک استحکام میں گئے، معافیاں مانگتے رہے، پریس کانفرنس کر کے، اب موجودہ حکومت کے اتحادی کے طور پر آج بھی پارلیمنٹ میں قومی صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں۔ اور جہاں تک انہوں نے حسان نیازی پر پتلون لہرانے کا الزام، اس پہ یہی الزام ہے کہ جس نے پتلون لہرائی اور 10 سال کی سزا، 27 مہینے سے اس پتلون کی عزت بچانے کے لیے جگہ جگہ آج بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ وہ پتلون ان کی وزیراعظم عمران خان کے گریبان سے زیادہ اہم بن گئی جس پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا، حالانکہ وہ پتلون بنگلہ دیش میں 93,000 دفعہ اتر چکی ہے۔ نورین خان نے آج یہ بات کی کہ ہمارے ٹیکس سے پیسوں سے خریدی ہوئی خاکی پتلون کی حیثیت کیا ہے، 1971 میں ہم دیکھ چکے ہیں یہ پتلون جب لہرائی، جب گولیاں چلائی جا رہی تھیں۔ اب ان لوگوں کو عمران خان کی بیوی اس کا فون ٹیپ کرتے ہوئے یا زمان پارک پر حملہ کرتے، پارلیمنٹ سے پارلیمنٹیرین کو اغوا کرتے، 26ویں ترمیم جب منظور کروا رہے تھے، یا ملک کا آئین توڑنا، وزیراعظم کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا، ناجائز لوگوں پر، خواتین، بچوں پر ان کی حرمت نظر نہیں آتی۔ ایک پتلون کی حرمت بہت زیادہ ہے، ایک پتلون کے چکر میں۔ آپ دیکھیں کہ اگر اس کی حرمت کا یہ خیال کرتے تو کیا یہ سارا معاملہ جو انہوں نے 2-2.5 سال میں کیا ہے، یا یہ چند جو دیواریں جلی ہیں وہ ایک بڑا جرم ہے، یا جو کچھ انہوں نے پچھلے 2.5-3 سال سے کیا ہے پاکستان کے اندر، کینٹ کے اندر مظاہرہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، یا ملک کا قانون اور آئین رون دینا؟ آپ خود سوچیں، کامن سینس کی بات، پتلون تو کپڑے ہیں ایک۔ اب یہ چونکہ اس نظام کو الٹے ہاتھ کے تھپڑ لگ لے ہیں، ان کا ہر پروپیگنڈا، ہر بیانیہ فلاپ ہو رہا ہے، یہ جنگ ہار چکے ہیں، اب یہ تسلیم کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ ہم ہار گئے ہیں، کہ ہم نے عمران خان کے خلاف غداری، دہشت گردی، ملک دشمنی ثابت نہیں کر سکے۔ جو بیانیہ انہوں نے بنایا 2 سال میں، خان نے فوج پہ حملہ کیا، وہ ان کے حکومتی دلائل جو ہے وہ نہیں جسٹیفائی کر سکے۔ یہ تو شہریز خان کی گرفتاری نہیں جسٹیفائی کر سکے، یہ تو پھر انہیں مجبور ہو کے پھر سارا معاملہ جو ہے وہ بیانیہ بنانا پڑا، یہ جھوٹی ویڈیوز بنانی پڑی کہ جی ریاست پر حملہ ہو گیا، احتساب سے کوئی نہیں بچے گا، حالانکہ وہ سارے کے سارے معاملات 10 منٹ کے اندر اندر عدالتوں میں اڑ جاتے ہیں۔ ایک ویڈیو یہ جاری کرتے ہیں، اس کے جواب میں سوشل میڈیا پہ 50 ویڈیوز جاری ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں آج اگر پتلون کی عزت کو یہ سمجھتے تو یہ بنگلہ دیش میں جو طالب علموں نے، جنہوں نے شیخ حسینہ کی حکومت گرائی، مظاہرے کیے، باقاعدہ فوج پہ حملے کیے، وہاں ان کے ساتھ گلے ملتے ہوئے ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نظر نہ آتا ہے۔ یہ بغاوت بنگلہ دیش میں ہوگی، جائز ہوگی، یعنی 9 مئی کو انہوں نے جائز تسلیم کیا، جو پاکستان میں کہہ رہے تھے انہیں ناجائز۔ اسحاق ڈار آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں اس سیاسی جماعت سے ملاقاتیں کر رہا ہے جنہوں نے شیخ حسینہ کی حکومت گراتے باقاعدہ فوجی اہلکاروں پر حملے کیے۔ گلاب گنج وہاں جو سب سے بڑا کیس 10 اگست کا، فوجی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی، اسلحہ چھینا گیا، وہاں ایک لیفٹیننٹ کرنل کو باقاعدہ ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگی، زخمی ہوا، اور 3200 لوگ اس مقدمے میں نامزد ہوئے، گرفتاری ایک بھی نہیں ہوئی۔ اندازہ کریں گے جن سے اسحاق ڈار ملاقاتیں کر رہا تھا، انہوں نے فوج سے رائفلیں بھی چھینی، میگزین بھی چھینے، اور پھر اگلے دن وہ اسلحہ واپس ہوا۔ بنگلہ دیش کے ان واقعات میں 1400 لوگ جہاں بحق ہوئے تھے، اور بڑی تعداد میں فوجی اہلکار، ڈھاکہ میں، چٹاگانگ میں، سلہٹ میں، میمن سنگھ میں، آپ چیک کر سکتے ہیں سب کچھ کہ وہاں فوج کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا۔ یہاں ایک فوجی، ایک سپاہی زخمی نہیں، 4 دیواریں جلیں، چند لکڑی کے جہاز جلے، اور اس میں سزائیں 10-10 سال، ملٹری عدالتوں میں کیسز، نامعلوم لوگ حالانکہ ٹرکوں سے اترتے ہوئے، وہ ویڈیو ساری دنیا نے دیکھی، CCTV فوٹیج آج تک نہیں آئی۔ اور بنگلہ دیش میں فوج نے کوئی گرفتاری نہیں کی، وہاں تو آرمی چیف وقار الزمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا فوج صرف امن و امان کے لیے آئی گی، باقی کچھ بھی نہیں۔ آج وہ سارے لوگ حکومت میں موجود ہیں جن سے اسحاق ڈار جفیاں ڈال رہے ہیں، اور وہاں وہ ملک بچ گیا، یہاں انہوں نے ملک کو گھوڑے پہ چڑھا دیا۔ بنگلہ دیش میں دیکھیں نا، شیخ حسینہ کی ٹائم جو کچھ ہوا وہ تمام کا تمام معاملہ بالکل پاکستان کے حالات کے عین مطابق، لیکن یہاں انتشاری فسادی وہ ڈکلیئر ہو گئے، وہاں وہ حکومت میں آ گئے، اور یہاں یہ پنجاب میں سوگ ختم کرنے پر ہی تیار نہیں ہے۔ حالات اس نہج پہ ہیں کہ بلوچستان میں 3 ہفتے ہو گئے انٹرنیٹ بند ہے، سیاسی جماعتوں کے رہنما اٹھا کے انہوں نے جیلوں میں ڈال دی، خواتین، وہ مارنگ بلوچ، ساری کی ساری خواتین آپ نے دیکھی ہیں، اور وہ صوبہ جسے ایک SHO کی مار قرار دیتے تھے، آج وہاں خود فیلڈ مارشل صاحب کو جانا پڑا
کہ آپریشن کے حالات بن رہے ہیں، ہندوستان کی خفیہ ایجنسیاں وہاں کالعدم تنظیمیں مضبوط ہو چکی ہیں، اور یہ یہاں پنجاب میں 9 مئی سے نکل ہی نہیں رہے، اور یہ صرف اور صرف پنجاب میں ہو رہا ہے اور کہیں بھی نہیں ہو رہا۔ پاکستان کے تینوں صوبوں میں آپ دیکھ لیں، وجہ کیا ہے کہ 62% صوبے پر قبضہ کس کا دیکھیں۔ یہ جو حکومت ہے وہ تو چند گلیوں محلوں تک ہے، لیکن یہ پنجاب میں واردات ہو کیوں رہی ہے؟ آپ دیکھیں باقی تینوں صوبوں کے حالات کیوں مختلف ہیں، کہ یہاں وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، خوراک، وزارت پٹرولیم، وزیر اطلاعات، اسپیکر، ماحولیات، ریلوے، دفاعی پیداوار، یہ سارے کے سارے پنجاب سے ہیں۔ آپ پاکستان کے تمام ادارے اٹھائیں، اوگرا اٹھا لیں، او جی ڈی سی، اسٹیل مل، اسٹیٹ لائف، واپڈا، یہ سارے کے سارے آپ کو پنجاب سے ریٹائرڈ نظر آئیں گے، یاسر ڈیوٹی۔ فوج میں آپ دیکھ لیں، آرمی چیف ہوں، کور کمانڈر ہوں، ڈی جی آئی ایس آئی ہوں، ڈی جی ایم آئی ہوں، تمام کے تمام اداروں میں یہ بھی پنجاب سے سارے۔ پشتون، بلوچ، سندھی آپ کو 1-2% بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اسی لیے ساری کی ساری واردات پنجاب میں ہو، سارا قبضہ پنجاب میں ہے۔ 9 مئی یہاں ختم اسی لیے نہیں کیا جا رہا، ورنہ وہاں باقی شہروں، باقی صوبوں میں تو ختم ہو گیا معاملہ 9 مئی کے۔ پنجاب چونکہ اب مرکز ہے اور پنجاب میں اسی لیے ہلنے نہیں دیتے، لیکن جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اقتدار پہ قبضہ ہے اور ہمیشہ رہیں گے، ان کی چونکہ یاداشت آپ لوگوں کی کمزور ہے نا، 2007 آپ کو بھول جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا فلیش بیک کرتا ہوں، پرویز مشرف کا دور، پارلیمنٹ سمیت عدالتوں پر، میڈیا پر، ہر چیز پر قبضہ تھا۔ پی سی او کے ججز، آئین معطل، ایمرجنسی، آپ کو یاد ہوگی۔ افتخار چودھری کو جب بلا کے استعفیٰ مانگا گیا تھا، وہاں اشفاق پرویز کیانی بھی تھا، افتخار چودھری نے انکار کیا، اس کو گالیاں شالیاں دیں، اور 3 مہینے کے بعد لال مسجد ہوگی، 3 مہینے کے بعد۔ اشفاق پرویز کیانی ڈی جی آئی ایس آئی تھا، اسے پھر وائس چیف آف سٹاف لگانا پڑا، پہلی دفعہ عہدہ نکالا گیا۔ مزے کی بات ہے کہ 4 مہینے نہیں گزرے تو پرویز مشرف وردی اتار کے اپنے ڈنڈا یا ڈنڈی اشفاق پرویز کے ہاتھ، کیانی کے ہاتھ میں دے رہا تھا، کانپتے ہاتھ۔ دیکھیں اب 6 سال مطلب کیا کیا ہوتا رہا، وہ پرویز کیانی کرتا رہا، وہ 1 لاکھ واردات ہے۔ لیکن لال مسجد جو ہوئی وہ 26 نومبر اسلام آباد ہو چکا ہے۔ دوسرا کام جو پرویز مشرف نے کیا تھا عدالتوں پہ قبضے کا، وہ 26ویں ترمیم میں ہو چکا ہے۔ اب رہ گیا ہے صرف تیسرا مرحلہ۔ نیچے جو عہدوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی سے انکار کر رہے ہیں، یہ 3-4 بڑے نام ہیں اس میں، آصف علی زرداری بھی شامل ہے اس میں، مزے کی آپ کو بات ہو۔ اور جب یہ طوفان آتا ہے نا تو یہ موسمی پرندے آپ کو اچانک اڑتے نظر، ابھی آپ کو نظر آئیں گے کس طرح اڑتے ہوئے، یہ طوفان کا پھر پتہ ہی نہیں چلتا کیسے آیا، کہاں سے گیا۔ پرویز مشرف کو وہ چھڑی اشفاق پرویز کیانی کے ہاتھ میں کانپتے ہوئے دیکھنے کی وہ تصویریں آپ یاد رکھیں، ویڈیوز دیکھیں وہ جا کے۔ یہ جو خواجہ آصف کا فرنٹ مین گرفتار ہوا، کرپشن کے سکینڈلز آئے، پھر انہوں نے فیصل واڈا چھوڑا، منیف فاروق چھوڑا، سہیل وڑاج کی کالم آئے، تنقیدیں، مافیاں، 27ویں ترمیم، اختیارات وفاق کے، محسن نقوی وزیر اعظم، معدنیات پہ قبضہ، یہ ان معاملات کا تسلسل ہے۔ نواز شریف زرداری پارٹی تو صرف یہ دیکھے چاہتے ہیں ہمیں لوٹنے کا صرف وقت دے دیں، جتنا مل جائے ہم یہاں سے لوٹ لیں، اس کے بعد ہم بھاگ جائیں گے۔ انہیں پتہ ہے یہ 5 دفعہ کر چکے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ 5 دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہو چکا ہے، 6ٹھی دفعہ ہو گئی ہوگا۔ اس وقت خان کی جو لڑائی ہے وہ اقتدار کی لڑائی نہیں ہے، حکومت کی تبدیلی کی لڑائی نہیں ہے، کسی ایک فرد واحد کے آنے جانے کی لڑائی نہیں ہے، وہ اس پورے نظام کی تبدیلی کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ وہ T20 نہیں کھیل رہا، وہ ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے، اور ٹیسٹ میچ کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ اعصاب کا، صبر کا، آپ کی پیشنس جو دیکھی جاتی ہے۔ 24 کروڑ خاندانوں میں اس وقت ایک خاندان آپ کے سامنے اپنا ٹیسٹ کروا رہا ہے، آپ کی نسلوں کے لیے اس طاقتور نظام کے سامنے کھڑا ہے، ڈٹ کے ان کا ساتھ دیں۔ جس طرح اوورسیز پاکستانی امریکہ میں موجود ہیں، انہیں اٹھنا چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ جتنی دیر کرتے ہیں اتنا اپنا نقصان کریں گے۔ 3 سالوں میں پاکستان کہاں سے کہاں چلا گیا اور کہاں سے کہاں ہوتا، ذرا سوچیں ان چیزوں پہ کبھی۔ ابھی ضمنی انتخابات کا معاملہ ہے، تحریک انصاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ پنجاب میں اپوزیشن لیڈر کے نام بھی عمران خان کو بھیجیں۔ نون لیگ نے بھی اعلان کیا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے قومی، صوبائی اور سینٹ کے الیکشن لڑیں گے، اور آئین پاکستان کے تحت محمود اچکزئی آئین کی بڑی کانفرنس بھی کروا رہے ہیں۔ پورے ملک کے صحافی بھی اس میں ہوں گے، جرنیل ججز کو بھی انہوں نے دعوت دے دی کہ آئیں آئین کو بچائیں، جنہوں نے آئین توڑا ہے وہ بچانے بھی آئیں گے۔ اور اس میں ابھی اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایک اچھا، ان کی بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے نظر آئی ابھی، جو ایک مولوی صاحب جو روتے لال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان، وہ صحافت کے منیب فاروق آپ سمجھ رہے، سرکاری مولوی ہیں جنہیں ظلم و ستم پاکستان میں کبھی نظر نہیں آیا، عدت کے کیس نظر نہیں آئے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ظلم نظر نہیں آیا، کبھی نہیں آیا۔ عمران خان نے کہا نا جب جنگل کا بادشاہ، وہ انہیں نظر آ گیا۔ عمران ریاض نظر نہیں آیا، باقی صحافی نظر نہیں آیا، ارشد شریف، ذل شاہ، کوئی نظر، کوئی چیز انہیں نظر، آنکھوں میں بال ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ سہیل وڑائچ نے ڈی جی ایس آئی کی جو لڑائی کی انہیں فوراً نظر آئی، قرآن کی انہوں نے آیتوں کے ریفرنس دیے، اور آئندہ کے چیف کے بارے میں بڑے احتیاط سے بات کریں۔ سہیل وڑائچ بے احتیاطی کر گئے، برسلز کی میٹنگ پر انہوں نے حدیث اور فقہ کے مسائل بتانے شروع کر دیے، لیکن عدت نہیں بتایا جو اصل دینی مسئلہ تھا کہ اس پہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ کیا ہے۔ لیکن یہاں ڈی جی آئی ایس پی آر کے چونکہ وہ معاملہ تھا، فوراً انہیں بھی عہدے سے ہٹانے کا معاملہ تھا نا، 90 دنوں میں روتے لال کمیٹی سے خان کے دور میں ہٹایا گیا، تو غصہ وہی ہے۔ ساروں کا نوکریوں کا مسئلہ ہے، تھوڑے تھوڑے پاؤ گوشت کے لیے لڑتے ہیں۔
لیکن اس وقت میں جمائمہ خان کی ٹویٹ بڑی اہم ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کو ذرا غور کریں. امریکہ میں میری ان سے درخواست ہے اس ویلاگ کے توسط سے کہ آپ لوگ بہت ایک دو ٹرمپ کے بیانات آئے تھے تو آپ بالکل لیٹ گئے. آپ کو تھوڑا ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوگا، سامنے آنا ہوگا. یہ وقت ہے آپ لوگوں کا. یہ اگر $6 لاکھ لگا کے لابنگ کر سکتے ہیں تو آپ کے 10 لاکھ نہیں لگا سکتے. آپ کو اللہ نے بڑا کچھ دیا، پہلے بھی آپ کرتے رہے، آگے بھی آپ کریں گے. پاکستان کے لیے کرنا کسی کے لیے آسان تو نہیں، اور آپ خود کہتے ہیں سارے لوگ، تو اس وقت آپ کا کام ہے کہ کھل کے ذرا میدان میں. پی ٹی آئی یورپ جو کروا رہی ہے بہت بڑی کانفرنس خواتین کی، اس طرح کی آپ معاملہ شروع کریں. آپ کا کام ہے کوشش کرنا، نتیجہ تو اللہ نے دینا ہے. تو یہ ضرور کریں. انٹرنیشنل دباؤ ہی مانتے ہیں، باقی تو چیزیں انہیں سمجھ نہیں آتی کوئی بھی. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.